نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے اور سننے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے اپنی بیٹی اپنی لخت جگر کا نکاح کیا کسی فاسق سے کیا جائے یا صالح سے کیا جائے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابو الحامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مذاق العارفین کے صفحہ 40 پر صحیح ابن حبان کی روایت نقل کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیٹی کو فاسق، یعنی فاسق آپ جانتے ہیں کہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اعلانیہ طور پر سب کے سامنے گناہ کرتا ہے، مثلا چوری کرتا ہے، مثلا سر عام حمام پر داڑھی منڈاتا ہے، فاسق، تو گناہ کبیرہ کا مرتکب اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی اپنی بیٹی کا نکاح فاسق کے ساتھ کر دیا تو اس نے گویا کہ قرابت کو منقطع کر دیا، یعنی اس فاسق شخص کی وجہ سے اور آوارگی کرنے والے شخص کی وجہ سے، گویا کہ وہ اگر پہلے تعلق بھی ہے، رشتہ داری برادری بھی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گی؟ منقطع ہو جائے گی۔ تو لہٰذا انسان کو اچھے نیک انسان کے ساتھ جو ہے وہ ربط قائم رکھنا چاہیے۔ اور حضرت امام المسلمین حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ اس حدیث کی تشریح ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کی خدمت میں چند لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں، ہماری بیٹی کا پیغام نکاح انہوں نے بھیجا ہے، تو کس کو ہم رشتہ دیں؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ جس کے دل میں خوف خدا زیادہ ہے، اور قرآن مجید میں بھی یہی موجود ہے، معزز کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز وہ ہے جس کا تقوی، طہارت، پرہیزگاری جو ہے وہ زیادہ ہے۔ خوف خدا جس کے دل میں زیادہ ہے وہی متقی اور وہی پارسا ہے۔ حضرت حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ انسان کے اوصاف دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری اوصاف ہوتے ہیں، ایک باطنی اوصاف ہوتے ہیں۔ فرمایا جو انسان کے ظاہری اوصاف ہیں وہ تو شکل و صورت ہے، دیکھنے سے جو ہے وہ پتہ چل جاتی ہے، اور ایک باطنی اوصاف ہیں، یعنی اس کے اخلاق، اس کا کردار، کریکٹر، اس کی سیرت۔ فرمایا یہ ہمیں نہیں پتہ چلتی، جو اس کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں لیکن اس سے بغض نہ رکھنے والے لوگ ہوں، ان سے پوچھا جائے تو وہ جو خبر دیں گے وہ مصدقہ ہوگی اور وہ صحیح ہوگی کہ اس بندے کا جو ہے اخلاق اور کردار کیسا ہے۔ تو لہٰذا نیک اور صالح بندہ جو ہے وہ نکاح کے لیے اس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ دیکھیں شہنشاہ ولایت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو سرکار نے پالا بڑا کیا اور پھر اپنی چہتی بیٹی خاتون جنت کو ان کے نکاح میں دے دیا۔ تو یہ اس قسم کی کافی جو ہیں وہ مثالیں موجود ہیں، بلکہ اس موضوع پر امام بخاری نے ایک باب بھی قائم کیا، عرض الانسان ابنتہ او اختہ علی اہل الخیر، کہ انسان اپنی بیٹی یا بہن کو بھلائی والے لوگوں کے نکاح میں دے۔ اس پر دیکھیں ایک جو ہے وہ مثال پیش کی جا سکتی ہے، اور حلیت الاولیاء میں علامہ ابو نعیم اصفہانی نے اس کو ذکر فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن ابو وادعہ رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر رہا کرتا تھا، اتفاق سے میں کچھ روز حاضر خدمت نہ ہو سکا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میری اہلیہ فوت ہو گئی، میں ان کے کفن دفن ان کے معاملات میں مصروف رہا۔ اس کے بعد جب میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ اتنا عرصہ تم غیر حاضر کیوں رہے ہو؟ میں نے عرض کی حضور میری اہلیہ محترمہ فوت ہو گئی تھی، میں ان کے کفن دفن اور معاملات میں لگا رہا ہوں جس کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے آپ نے بتانا تھا، میں بھی جنازے میں جو ہے وہ شریک ہوتا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے اٹھنا چاہا، آپ نے فرمایا پھر تم نے کوئی اور لڑکی دیکھی؟ میں نے عرض کیا اللہ آپ کا بھلا کرے، بھلا مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ میرے پاس تو شاید 2 یا 3 درہم ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کراتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نکاح کرائیں گے؟ آپ نے کہا ہاں۔
چنانچہ اسی وقت آپ نے خطبہ پڑھا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، دروشی پڑھا اور 2 یا 3 درہم مہر پر میرا نکاح کر دیا۔ میں آپ کی مجلس سے اٹھا تو مارے خوشی کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر میں نے اپنے گھر کی راہ لی اور راستے میں سوچنے لگا کہ کس سے کچھ قرض لوں، اللہ اکبر، کس سے کوئی رقم جو ہے ادھار لوں۔ پھر میں نے مغرب کی نماز ادا کی اور اپنے گھر لوٹا۔ گھر پہنچ کر میں نے چراغ جلایا، میرا روزہ تھا اس لیے افطار کے لیے کھانا سامنے رکھا۔ میرا کھانا کیا تھا؟ روٹی اور زیتون کا تیل تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں نے کہا کون؟ آواز آئی، میں سعید ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے سعید نامی ایک آدمی کا تصور کیا کہ یہ کون سعید ہو سکتا ہے، لیکن سعید بن مسیب کی طرح میرا ذہن ذرا بل نہیں گیا، کیونکہ 40 سال کا عرصہ ان پر ایسا گزرا کہ وہ گھر سے مسجد کے علاوہ کہیں نہیں نکلے۔ اللہ اکبر، کیسے متقی لوگ تھے! 40 سال بازار نہیں گئے، 40 سال باہر نہیں گئے، بس گھر سے مسجد۔ اچھا، کہیں نہیں نکلے، نہ کہیں گئے۔ میں لپک کر دروازے پر پہنچا، دیکھا تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ مجھے وہم ہوا کہ شاید آپ کا ارادہ بدل گیا ہے۔ میں نے عرض کیا ابو محمد، یہ ان کی کنیت تھی، اگر آپ اطلاع کر دیتے تو میں خود آ جاتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم اس کے زیادہ جو ہے مستحق تھے کہ تمہارے پاس آیا جائے۔ میں نے عرض کیا کہیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا تم غیر شادی شدہ تھے، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اس لیے مجھے اچھا نہیں معلوم ہوا کہ تم رات تنہا گزارو۔ تو اس میں شک نہیں کہ اپنی بیٹیوں کو نکاح کے لیے خود پیش کرنے کا یہ کام ماضی میں ما سلف صالحین ہی نہیں کیا تھا، بلکہ ہر زمانے ہر علاقے میں اللہ کے نیک بندوں نے اس سنت کو زندہ رکھا ہے۔ تو لہٰذا صالحین کے ساتھ نکاح کرنا، پیغام نکاح دینا، یہ بھی ایک اکابر کی سنت ہے۔ اللہ کریم جو ہے سب کی بیٹیوں کے بخت بہتر فرمائے، نیک صالحہ سب کو بنائے، قرآن و سنت کے نور سے ان کے سینوں کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔